वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान और जिन्नात की तख्लीक का जिक्र किया इन आयात में, और जिन्नात को जो एक इख्तियार मिला है कि वो नज़र नहीं आते और इंसान उन्हें देख नहीं सकते। जब जिन्नात किसी इंसान की बॉडी में नुकसान देना शुरू कर दें और इंसान को पता नहीं चलता कि वो अंदर बीमारी बना रहे हैं, खून में चलते हैं चूँकि, तो ये आयात करीमा इंसान के जिस्म से जिन्नात को निकालने का बाइस बनती हैं। अगर इसको पढ़ा जाए तो जिन्नात जिस्म में खून में शामिल होकर मरज नहीं बनेंगे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शैतान हमेशा जिन्नात मजरियत दम होते हैं, यानी खून में चलते हैं, और ये बीमारी अक्सर अमराज जो खून के हैं, ब्लड के, कैंसर भी और दीगर अमराज भी, उनमें 70% का ताल्लुक इसी वजह से होता है कि ये इंसान के अंदर हावी होकर उसे नुकसान देते हैं। ये हैं ही दुश्मन इंसान के। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान और जिन्नात को एक दूसरे के मुतज़ाद बनाया है, ये दोस्त कभी हो नहीं सकते। लोग ये समझते हैं कि अक्सर लोग मेरे पास भी चूंकि आते हैं तो ये कहते हैं जी हमारे साथ बुजुर्ग हैं या फलां के साथ बुजुर्ग है। मैं पूछता हूँ कौन सा बुजुर्ग है? कहा जी जिन्नात हैं। मैंने कहा जिन्नात और बुजुर्ग ये हो ही नहीं सकता। अगर आपके जिस्म में कोई चीज आ गई है जिन्नात की और फिर आप कहें जी बुजुर्ग है, तो ये सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि जो बुजुर्ग होगा वो आपके अंदर आके बैठेगा नहीं, क्योंकि उसको अल्लाह ने यहाँ के लिए बनाया ही नहीं है। वो दरख्तों पे रहे, जंगलों में रहे, सहराओं में रहे, पहाड़ों पे रहे, लेकिन इंसान के जिस्म के अंदर रहना ये बुजुर्गी नहीं है, ये धोखा है, ये धोखा है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े, पाकिस्तान के नहीं दुनिया के, उनकी बेटी को, वो भी बड़ी उम्र की हैं, उनको जिन्नात थे, 40 साल से रहे, और जब उनका मैंने इलाज शुरू किया तो अब वो मुस्लिम जिन था, मैं कुरान हकीम पढ़ता वो भी पढ़ता, मैं बोलता वो भी बोलता। अब आखिर में मैंने उसको ये कहा कि कहते जी हम बुजुर्ग हैं। मैंने कहा आप बुजुर्ग कैसे हो? कुरान मानते हो? मानता हूँ, इस्लाम को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह को, आखिरत को। मैंने कहा कहाँ लिखा हुआ है कुरान और हदीस में कि आप इंसान के जिस्म में और फिर गैर महरम के जिस्म में आकर बैठो, फिर तो आप बुजुर्ग नहीं शैतान हो। अब देखिए ना, अब वो इस बात पे हिल गया। कहने की बात तो ये ठीक थी कि कुरान मानने वाला और वो गैर महरम औरत में आके बैठे या इसी तरह मर्द में आकर बैठे और अंदर आए बोले, और हमारा मुसलमान भी अकीदा इतना कमजोर है कि वो कहता है जी ये बुजुर्ग है, मुझे बातें बताते हैं, वो शैतान है, झूठा है, जिन है और वो गुनाहगार है, और जो गलत काम करे वो बुजुर्ग नहीं होता, और जो बुजुर्ग होता है वो गलत काम नहीं करता। बस ये दो बातें हैं। अब यहाँ अल्लाह ने कहा इंसान को हमने तख्लीक कैसे किया, जिन को तख्लीक कैसे किया, अल्लाह ने उसका बताया। वलक़द, और यकीनन, खलक़नल इंसान, हमने इंसान को बनाया, मिन सल्सालिन, जो आवाज आने वाली होती है ना, मट्टी, खंखाती आवाज वाली मट्टी, मिन हमाइन मसनून, गारे वाली। गारे को, मट्टी को जब पानी लगाकर गारा बन गया, गारे को छोड़ दे थोड़े देर, जितनी देर वो छोड़ा रहेगा तो उसमें बदबू पैदा होगी या नहीं होगी? अब उस गारे की मट्टी को जब बदबू पैदा हो गई और फिर वो सूख गया तो वो खुश्क होकर उसका अगर कोई भी चीज बनाएंगे, मट्टी का बर्तन भी, तो उसमें से आवाज आई। तो ऐसी मट्टी जो बदबू दे गई थी उसको अल्लाह ने गारा बना के छोड़ दिया था फरिश्तों ने, और फिर उससे इंसान की तख्लीक हुई। इंसान की तख्लीक वो कोई खुशबू वाली मट्टी नहीं है, वो कोई जन्नत से आई हुई मट्टी नहीं है, बल्कि यही जमीन से और फिर गारा बना के बदबू उसमें आ गई, स्मेल वाली मट्टी से अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, तख्लीक किया, और फिर तख्लीक करने के बाद अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम, मैंने तुम्हें खरीद लिया है बिअन्न लहुमुल जन्ना, जन्नत के बदले। यानी हमारी तो वैल्यू कोई नहीं थी, उस मट्टी की क्या हैसियत है, लेकिन अल्लाह हमें खरीद रहा है जन्नत के बदले में कि अगर हम आमाल सालिहा करेंगे तो वो जन्नत तुम्हारी है, मैंने तुम्हें खरीद लिया है। अच्छा, इंसान को तख्लीक किया गारे से, वल जान्ना खलकनाहु, और जान, जान जिन की जमा है, और जिन भी जमा ही लफ्ज़ है अरबी का। जिन्नी एक जिन को बोलते हैं और जिन जमा के लिए बोला जाता है। तो जन्ना, जिन को जिन इसलिए कहते हैं कि फलम्मा जन्ना अलैहिल लैल रआ कौकबा, कुरान ने कहा जब रात आ गई और कौकब जो सितारे हैं वो जन्ना हो गए, यानी गायब हो गए।
جو چیز نظر نہ آئے اسے عربی زبان میں جنہ بولتے ہیں، یعنی جن بولتے ہیں۔ جنہ یہ جو ڈھال ہوتی ہے، اس کو جو اوپر پہنی جاتی ہے یہاں پر، اس کو بھی جنہ اس لیے بولتے ہیں کہ اس میں باڈی چھپ جاتی ہے، وہ نظر نہیں آتی، تو اس لیے اسے جنہ، اسے جنہ اور اسے جن، یہ لفظ بولا جاتا ہے، یعنی جن ہمیں نظر نہیں آتا اس لیے اسے عربی میں جن بولتے ہیں۔ تو والجان، جان جو ہے، جن جو ہے، خلقناہ، اس کو بھی ہم نے تخلیق کیا، من قبل، اس سے پہلے، من نار سموم، لو والی آگ جب اٹھتی ہے تو آگ سے نہیں تیار ہوا، آگ سے تو شیطان بنا، آگ جب اٹھتی ہے تو اس کی تپش ہوتی ہے جو تھوڑے فاصلے تک محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ تپش نظر نہیں آتی، نہ آگ نظر آتی ہے۔ اب یہاں آگ جلے گی تو آپ کو وہاں پہ جو ہے اس کی تپش محسوس ہوگی، وہ جو تپش اور آگ کی باڈی اور آگ کے درمیان جو چیز ہے نا، جسے ہیٹ کہتے ہیں، جسے لو کہتے ہیں، وہ لو جو ہے نظر نہیں آتی لیکن وہ ہوتی ہے، اس سے اللہ رب العزت نے جنات کو پیدا کیا۔ آپ دھواں بھی سمجھ سکتے ہیں، آپ اسے لو بھی سمجھ سکتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے شیطان کو، جن کو پیدا کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، پھر آپ کے رب نے کہا، کس کو؟ لِلْمَلَائِكَ، فرشتوں سے، انی خالق، میں تخلیق کروں گا، بشراً، ایک بندے کو، من صلصال من حمأ مسنون، مٹی کے گارے سے۔ اب انسان کا جو جسم بنا ہے، اسے قاضی ثناء اللہ پانی پتی، دیکھیں دو مفسرین کی جماعتیں ہیں، ایک صوفیزم والی اور ایک تصوف سے ہٹ کر جو تفسیر کرتے ہیں۔ اب جو صوفیزم والے ہیں ان کی بحث الگ ہے کہ یہ جو بدن ہے یہ اور روح، کیا یہ ایک چیز ہے، یہ بھی عنصر جسدی ہے، یا یہ الگ الگ ہے؟ اس پہ بحثیں ہیں، 100 سے زیادہ اقوال ہیں، امام غزالی، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے، چونکہ یہ صوفیزم والے تھے، اور پھر کچھ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی لکھا، لیکن اس پر بحث ہوتی رہی اور بہت زیادہ بحثیں ہوئی ہیں، اور پھر اس پر 100 سے زیادہ دلائل ہیں کہ روح الگ ہے یا جسم ایک چیز ہے۔ لیکن فرمایا اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق کیا، جب جسم بن گیا، وَنُفِخَ، اللہ رب العزت نے اس کے اندر پھر روح کو پھونک دیا۔ یہ جو پھونکنا ہے اسے روح کہا جاتا ہے۔ یہ لمبی بحث ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن میں صرف آپ کو اشارتاً بتا رہا ہوں۔ اب یہاں پر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تفسیر کے اندر کہ انسان کا جسم 4 چیزوں سے بنا ہے، 5ویں چیز اس میں شامل ہے۔ جسم تخلیق ہونے کی 2 قسمیں ہیں، ایک تخلیق ہے اور ایک اس میں تخلیق امر ہے۔ اب جو تخلیق ہوا جسم، یہ 5 چیزیں ہیں، آگ، مٹی، ہوا، پانی۔ اس میں ایک اللہ رب العزت کا حکم شامل ہوا تو یہ جسم معرض وجود میں آیا۔ پھر اس کے اندر جو 5 چیزیں اس میں امر ہیں، وہ امر 5 چیزیں جو ہیں وہ قلب ہے، وہ سر ہے، وہ خفی ہے، وہ جو اخفا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ جو نفس ہے جسے نفخہ کہا جاتا ہے، وہ 5ویں چیز رکھ کر جسم کو مکمل کیا گیا۔ جب جسم مکمل ہو گیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب یہ بالکل ٹھیک ہو گیا، بن گیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں نے اپنی روح اس کے اندر پھونک دی۔ یہ روح جو ہے اللہ رب العزت کی کیا ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ اللہ کا حکم ہے۔ جب جسم سے نکل جاتا ہے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے، اور جب تک جسم میں رہے تو اس وقت تک یہ زندہ ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے، روح اور جسم کی عجیب بات یہ ہے، اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا، کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کندھا نہیں دیتا۔ جب تک سانس ہو نا جسم میں کوئی کندھا نہیں دے گا۔ ابھی مر کے بندہ گر جائے سارے کندھا دینے کے لیے آ جائیں گے، اور جب زندہ ہوگا تو سارے اس میں سے عیب نکالیں گے، اس میں سے غلطیاں۔ یہ روح اور جسم کی عجیب آپس کا تعلق ہے، اور یہ ازل سے چلا آ رہا ہے کہ کندھا اسی کو دیتے ہیں جس میں سے روح نکل جائے، اور جب روح ہو تو اس کے عیب، اس کے برائیاں، اس کی غیبت۔ اور پھر اللہ رب العزت نے روح کے کیا ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، جسم میں سے روح نکل گئی، اللہ کا حکم، تو جسم مردہ، عمل میں سے کسی بھی کام میں سے اللہ رسول کا حکم نکل گیا تو وہ مردہ، وہی مردہ۔ اب ہمارے سارے کام مردہ، اس لیے برکت نہیں ہے۔ تو اب فرمایا آخری بات، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اے فرشتوں، جب میں اس کو تعمیر کر لوں گا، تخلیق کر لوں گا، تو پھر تم سب نے سجدہ کرنا ہے، تم نے اس کو جھک کے
اس کی بزرگی کا اظہار ماننا ہے۔ اب یہاں تک تو بات ہو گئی۔ اب اگر جنات جسم میں داخل ہو جائیں یا ہر جسم میں ہوتے ہیں، سائنس اسے جراثیم کہتی ہے۔ سائنس کیا کہتی ہے؟ بیکٹیریا، جراثیم۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جنات ہیں کثرت سے، واش روم میں، باتھ روم میں ہاتھ نہ دھو گے تو ہاتھ کے ساتھ وہ تمہارے پیٹ میں جائیں گے کھانے میں۔ یہ تو کہتے ہیں ہماری شریعت، اور سائنس کہتی ہے ہاتھ ہی دھو گے۔ ابھی بیماری آئی سارے ہاتھ دھوتے تھے بار بار۔ بھائی ہمارے نبی نے تو ہمیں 1400 سال پہلے کہا تھا ہر کام سے پہلے ہاتھ دھو، کیونکہ جراثیم، سائنس اور حضور جن دونوں باتیں ایک ہی ہیں۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ وہ جراثیم، شیطان، جنات ایسے ہیں جو نظر نہیں آتے، چھوٹے چھوٹے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں نظر نہیں آتے۔ اب وہ کہتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آتے ہیں وہ خوردبین سے دیکھتے ہیں، دوربین سے دیکھتے ہیں۔ تو لیکن بات یہ ہے اگر آپ اپنی جسم سے جنات نکالنا چاہتے ہیں، بیماریاں نکالنا چاہتے ہیں، تو یہ جو آیت کریمہ ہے، آیت نمبر جو ہے 27 اور 28، ان دو آیات کو پانی پہ دم کر کے جو ہے آپ نے، بلکہ صرف آیت نمبر جو اس میں 27 ہے، آیت نمبر 27 جو ہے یہ آپ نے پانی پہ دم کر کے 3 بار پی لیا کریں۔ اس سے آپ کے جسم سے، اگر جب بھی آپ کو یاد آئے آپ پی لیں، آپ کے جسم سے بیماری کی شکل میں جو اندر چھپے ہوئے ہیں، خون میں شامل ہیں، وہ انشاءاللہ نکل جائیں گے۔ آیت نمبر 27 ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ۔ بس اتنے سے الفاظ ہیں، جب اس کو آپ یاد کر لیں گے، اور آپ اس کو کہ جنات جو ہے اس کو آگ سے پیدا کیا گیا، اور وہ آگ لو والی تھی، اور اس کے بعد جنات کو جو ہے ان کی جب یہ آیت کریمہ ان پر تیر کی طرح لگتی ہے، جو کہ آگ سے پیدا ہوئے، اور آگ کہتے ہیں اثر نہیں کرے گی جب آگ سے پیدا ہوئے۔ امام ابو حنیفہ کو کسی نے کہا یہ آگ اثر نہیں کرے گی جنوں پہ، شیطان پر، کیونکہ وہ آگ سے پیدا ہوئے۔ آپ نے مٹی کا ڈیلا جو ہے ایک بندے سے کہا اپنے شاگرد سے اس کو مارو، اس نے جب مٹی ماری تو اس کو جو ہے مٹی کا وہ ڈیلا لگا تو زخم آ گیا۔ آپ نے فرمایا تو مٹی سے بنا، تجھے مٹی نے کیوں اثر کیا؟ تو وہ کہنے لگا جی بات سمجھ آ گئی کہ آگ سے بنا ہے لیکن آگ میں جلے گا، جیسے ہم مٹی سے بنے ہیں، مٹی ہمیں نقصان دیتی ہے۔ تو اس لیے جب یہ آیت آپ پڑھیں گے تو اندر وہ انشاءاللہ آپ کے جسم سے فرار ہو جائیں گے، بیماری ختم ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔